اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم خرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس، 5واں باب، باب التفکر، اور اس 5ویں باب کی آج دوسری اور 9ویں حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دونوں احادیث کا مضمون ایک ہے، تھوڑا مختصر سا اختلاف ہے روایت کے متن میں کہ جو اہمیت نہیں رکھتا، چونکہ روایت دونوں ایک ہی ہیں گویا کہ۔ دونوں روایات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اور بیان ہوا کہ سیر و سلوک میں تفکر بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی معارف الہیہ کے حصول کے لیے غور و فکر اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اسے معارف الہیہ کے لیے کلید اور چابی کا کردار حاصل ہے۔ لہٰذا باب التفکر اسلامی روایات میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لمحہ تفکر کرنا، یہاں لمحہ گھنٹہ مراد نہیں ہے، ایک لحظہ، ایک لمحہ انسان کا توجہ کرنا، تمام رات خداوند متعال کی عبادت کرنے اس سے افضل ہے۔ یا بیان ہوا کہ روایات میں 1 سال کا بھی کلمہ استعمال ہوا ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یا بعض مقامات پر 60 سال، 70 سال، 1000 سال کی بھی تعبیر موجود ہے کہ اس قدر اہمیت ہے ایک لمحہ غور و فکر کرنا خداوند متعال کے بارے میں، خداوند متعال کی صفات کے بارے میں، خداوند متعال کے افعال کے بارے میں۔ ایک لمحہ غور و فکر کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دوسری روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ عن الحسن الصیقل قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام اما یروی الناس ان التفکر ساعۃ خیر من قیام اللیل۔ حسن صیقل کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا۔ کس چیز کے بارے میں سوال کیا؟ اما یروی الناس، وہ مطلب جسے لوگ اپنی زبانوں سے بیان کر رہے ہیں، وہ مطلب کیا ہے کہ ان تفکر ساعۃ، کہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا خیر من قیام اللیل، کہ تمام رات خداوند متعال کی عبادت سے ایک لمحہ تفکر کرنا بہتر ہے۔ میں نے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہاں تک ہے دوسری روایت۔ 9ویں روایت میں ایک جملہ یہاں اضافہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں بالکل درست۔ لوگوں کے درمیان جو یہ قول ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لوگوں کے درمیان یہ قول جو مشہور ہے اور معروف ہے، در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ ان التفکر ساعۃ خیر من قیام لیل، کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ایک جملہ 9ویں روایت میں امام جعفر صادق سے اضافی ہے، باقی تمام متن وہی ہے، یعنی وہی حسن صیقل سے روایت ہے اور وہی سوال ہو رہا ہے، اور پھر یہاں امام جعفر صادق اس قول کو اپنی زبان سے نقل فرما رہے ہیں کہ جی ہاں یہ جو لوگوں کے درمیان جملہ مشہور ہے، در واقع یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی کلام ہے۔ پھر اس کے بعد جو 9ویں روایت میں مطلب ہے عین وہی دوسری اس روایت میں مطلب ہے، لہٰذا ہم آگے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے اضافہ کرتے ہیں۔ قلت کیف یتفکر، اب یہاں حسن صیقل کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، یبن رسول اللہ، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان اگر ایک لمحہ غور و فکر کرے تو اس کا ایک لمحہ غور و فکر کرنا ایک
رات خداوند متعال کی عبادت سے افضل ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ لیکن یبن رسول اللہ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ ہم وہ ایک لمحہ کیا فکر کریں اور کیسے فکر کریں اس ایک لمحے میں کہ وہ ایک رات کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ تو کل تو میں نے سوال کیا کیفا یتفکر یبن رسول اللہ، بتائیں کیسے غور و فکر کریں کہ وہ ایک رات کی عبادت سے افضل ہو، یا دوسری روایات میں 1 سال کی عبادت سے افضل ہو، 60 سال کی عبادت سے افضل ہو، 70 سال کی عبادت سے افضل ہو، 1000 سال کی عبادت سے افضل ہو۔ وہ ایک لمحہ جو ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ کس انداز میں کرنا ہے اور کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں قال یمر بالخربۃ او بالدار فیقول، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایک ویران شہر کے قریب سے گزرو یا ایک ویران گھر کے قریب سے گزرو، فیقول، تو تم اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس ویران شہر سے اور اس ویران گھر سے جو کل آباد تھا، اور اس شہر کو آباد کرنے کے لیے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس شہر کے لوگوں نے، اس گھر کے لوگوں نے کس قدر زحمتیں کی ہیں، کس قدر مشقتیں اٹھائی تھی تاکہ وہ اس شہر کو آباد کرے۔ پھر وہ اس شہر میں آباد ہوئے، اس شہر کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، آیا خدا کی اطاعت میں گزاریں یا خدا کی نافرمانی میں گزاریں؟ یعنی وہ جو مسالے اٹھا کے لا رہے تھے، وہ جو سیمٹ اٹھا کے لا رہے تھے، آیا حلال طریقے سے لا رہے تھے یا حرام طریقے سے لا رہے تھے؟ یہ غور و فکر کرنا چاہیے نا۔ اور پھر جب وہ لے کر آ رہے تھے اور اس شہر کو اور اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے، تو گویا کہ ان کے ذہنوں میں ایسے گمان تھا کہ ہم نے یہاں ساری ایام الدہر کو یہاں پر ہم نے زندگی بسر کرنا ہے، یعنی ہم نے ابد العابدین اس گھر میں اور اس شہر میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اس قدر مضبوط گھر کو بنایا گیا، اس قدر خوبصورت اس شہر کو بنایا گیا اور آباد کیا گیا، جیسے ہماری ابدی زندگی کا ٹھکانہ یہی شہر ہے اور یہی گھر ہے۔ لہٰذا اس شہر کو اور اس گھر کو آباد کرنے میں، بنانے میں ایک ایسے تصور کے ساتھ انہوں نے زحمت کی ہے، محنت کی ہے، جبکہ حقیقت انسان کیا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا کر جانا ہے۔ یعنی یہ دنیا دار بقا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا دار فنا ہے۔ ہم نے یہ جو گھر بنایا اسے چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہم نے یہ جو شہر بنایا ہم نے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ فَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پس یہ دنیا دار فنا ہے، جو چیز باقی رہے گی وہ وجہ پروردگار ہے۔ پس ہمیں دار بقا کی طرف بازگشت کرنا ہے، اپنے دار بقا کے لیے غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے سارا ہم و غم اور ساری محنتیں اس شہر کو آباد کرنے میں لگا دیں، تمام زندگی بھر محنت کی، مزدوری کی، تاکہ مال کما کر لائیں، پیسہ کما کر لائیں، حلال طریقے سے لائیں یا حرام طریقے سے لائیں۔ تمام ہم و غم یہ تھا کہ ہمارا ایک اپنا گھر ہو جائے۔ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، مالک مکان کے جو طعنے ہیں وہ سننا پڑتے ہیں، کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم یہ ساری مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ہم نے اس دنیا کو چونکہ دار بقا تصور کر رکھا ہے، لہٰذا تمام ہم و غم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ اکٹھا کر کے لائیں، 2 مرلے 3 مرلے کہیں سے پلاٹ حاصل ہو جائے، اس پہ ہم ایک گھر بنا لیں، اور پھر گھر بھی ایسا بنائیں کہ اس پہ ہم اپنا سر چھپا لیں اس گھر کے اندر۔ اور بعض لوگ اسی گھر کے اوپر شاہانہ انداز میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا تفکر یہ ہوتا ہے کہ بس میں جتنے سال زندہ رہوں، میں رہوں، پھر میری اولاد رہے، میری اولاد کی اولاد رہے، پھر اولاد کی اولاد رہے، نسل در نسل اس گھر میں آباد رہیں۔ تو در واقع وہ آئندہ نسلوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا دار فنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب نے فنا اختیار کر جانا ہے۔ اور اگر انسان کو اس حقیقت کا علم ہو کہ یہ دنیا دار فنا ہے، دار بقا کی طرف اس نے بازگشت کرنا ہے، تب یہ انسان جو ہے وہ اس دار بقا کے بارے میں غور و فکر کرے گا، اور اس دار بقا میں اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے اور اس دار بقا کو آباد کرنے کے لیے انسان تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور اس کے لیے جواب تلاش کرے گا کہ میں نے اس دار بقا میں کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔
تو یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس صحابی حسن سیکل کو کہہ رہے ہیں کہ یمر بالخربۃ او بالدار فیقول، جب تم کسی ویران شہر ویران گھر کے قریب سے عبور کرو، فیقول، تو تم اسے دیکھ کر اس سے یہ سوال کرو، آئینہ ساکنو کے، وہ لوگ جو تم میں ساکن تھے وہ کہاں ہیں؟ اے ویران شہر، اللہ تجھے زبان عطا کرے، مجھے میرے سوال کا جواب دے، وہ لوگ جو تجھ میں آباد تھے وہ اب کہاں ہیں؟ اے گھر، وہ لوگ جو تجھ میں آ کر مکین ہوئے تھے وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ آئینہ بانو کے، تجھ میں رہنے والے کہاں ہیں؟ ما بالو کے لا تتکلمین، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ اب تم میرے اب سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو؟ تو یہاں در واقع اس غور و فکر سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک لمحہ کا تفکر ہے وہ آغاز ہو رہا ہے موت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے۔ یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے غور و فکر کے آغاز کو موت سے آغاز کرے کہ یہ دنیا دار فنا ہے اور میں نے دار بقا کی طرف جانا ہے، یہ جو مال دنیا جمع کر رہا ہوں یہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے، یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں، پراپرٹی بنا رہا ہوں، گاڑی خرید رہا ہوں، اور جو کچھ بھی میں اس دنیا میں اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں اور محنت کر رہا ہوں، یہ دنیا دار فنا ہے، نہ میرے کام آئے گا نہ میری اولاد کے کام آئے گا۔ لہٰذا مجھے دار بقا کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، لہٰذا تفکر کرے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگ جب قیام کرتے ہیں، جب قعود کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، یا جب پہلو تہی کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ اسی بات کے بارے میں خود کو تذکر دیتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اللہ کی آسمانوں میں مخلوقات اور زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار، تو نے یہ جو زمین و آسمان میں موجودات کو خلق فرمایا ہے کیا یہ باطل ہیں؟ کیا یہ عبث ہیں؟ کیا تو نے فضول خلق فرمایا ہے؟ اور جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، خداوند متعال نے مجھے اس دار فنا میں عبث، فالتو اور فضول میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ خداوند متعال نے مجھے اس دار فنا میں بھیجا ہے تاکہ میں اپنے دار بقا کے لیے ایک ذخیرہ مہیا کر سکوں، اور خداوند متعال کے جوار میں جا کر میں خداوند متعال کی لقا سے محظوظ ہو سکوں۔ لہٰذا مجھے اس دنیا میں خود کو آمادہ کرنا ہے اور خود کو تیار کرنا ہے۔ جب انسان اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، تو بہت عظیم ہے، اے میرے پروردگار، مجھے عذاب آخرت سے محفوظ رکھ، مجھے عذاب سے بچا، چونکہ میں نے اپنی زندگی کو بطالت میں اور فضولیات میں صرف کر دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے تھا، مجھے تجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے نفس میں تجھے تلاش کرنا تھا، تاکہ میرا نفس تجھے مشاہدہ کرے، میرا نفس تیری معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت کے لیے مجھے ایک لمحہ تیرے بارے میں غور و فکر کرنا تھا جو میں نے نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آج میں اس مشکل کا شکار ہوں، تو اے میرے پروردگار فقنا عذاب النار، مجھے عذاب نار سے نجات عطا فرما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں خداوند متعال ایسے فرما رہا ہے، اور یہ مستحب ہے کہ جب انسان رات کو تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے تو اس وقت مرحوم آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ انسان کھلے آسمان کے نیچے چلا جائے اور آسمان کی طرف رخ کر کے انسان اس آیت کی تلاوت کرے کہ خداوند متعال نے اس زمین و آسمان کو عبث اور فضول خلق نہیں کیا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ اس زمین و آسمان کی خلقت کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ایھا الانسان، تو دار فنا سے دار بقا کی طرف متوجہ ہو، تو پھر انسان کہے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، عظیم ہے تو ذات پروردگار، مجھے اپنے عذاب سے نجات عطا فرما۔ پس جب انسان اللہ کی آفاقی آیات کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کے مطالعے سے ارباب عقل پر
خداوند متعال کی معرفت الہیہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اب اس صورت میں انسان کے لیے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ انسان کے لیے پہلا نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے موت کے بارے میں، خداوند متعال کی آیات کے بارے میں، تو انسان کے وجود میں ذکر الہی رچ بس جاتا ہے۔ انسان اس دار فنا کی حقیقت کو درک کر لیتا ہے اور دار بقا کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہر وقت انسان اس غور و فکر کے نتیجے میں ذاکر ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر الہی انسان کے وجود کے ذرے ذرے میں رچ بس جاتا ہے۔ جب ایسے ہے تو یہ انسان اٹھتا ہے تو خدا کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے، جاگتا ہے تو خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے۔ بس خداوند متعال کی آفاقی آیات کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل خلق نہیں کیا ہے۔ جب باطل خلق نہیں کیا ہے فقنا عذاب النار، تو اے میرے پروردگار مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا کر۔ بس اگر ارکان تفکر کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے اس دنیا کی موجودات کے بارے میں اور ان کے فنا کے بارے میں، تو انسان کو اپنی خودی کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے کہ خدا نے مجھے اس دار فنا میں جو بھیجا ہے، در واقع میری موت ہے، اور موت کے بعد میں نے دار بقا میں خداوند متعال کے محضر میں حاضر ہونا ہے۔ بس انسان اپنی خودی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور اپنی خودی کے بارے میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، یہ عبرت کا نتیجہ ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات، مجھے عذاب سے نجات عطا فرما۔ بس تفکر کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، اسے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا اور فرق رکھنا اسے آ جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز نادرست ہے۔ جب انسان کے وجود میں یہ سمجھ اور یہ سوجھ آ جاتی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تفریق کر سکے، تو پھر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس عمل میں انسان کی وجود میں یہ جذبہ ایجاد ہوتا ہے کہ میں اچھائی کو ایجاد کروں، اچھائی پر عمل کروں اور برائی کو اپنے وجود سے دور کروں۔ پس غور و فکر انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے، اور عمل میں بھی انسان کو اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ انسان اچھائی کی طرف قدم بڑھائے اور برائی سے اپنے وجود کو دور کرے۔ بس یہ جو روایت یہاں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے حسن سائیکل سے، اور یہ روایت یہاں دوسری روایت بھی ہے، اس ابواب جہاد بالنفس کے 5ویں باب کی دوسری روایت ہے، اور 5ویں باب کی 9ویں روایت ہے کہ جہاں پر یہ حسن سائیکل کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو لوگوں کے درمیان اور لوگوں کی زبانوں میں مشہور تھی کہ وہ رسول خدا سے نقل کرتے تھے کہ ان تفکر ساعتن، ایک لمحہ غور و فکر کرنا خیر من قیام لیل، کہ تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کیف یتفکر، کہ ہم کیسے سوال کریں؟ تو حضرت نے جواب دیا یمر بالخربۃ او بالدار، جب تم کسی ویران شہر، ویران خرابے اور کسی ویران گھر کے پاس سے گزرو تو تم اس سے سوال کرو اینا ساکنو کے، کہ تم میں ساکن لوگ، تم میں رہنے والے لوگ، تم میں بسنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اینا بانو کے، کہ وہ جو تمہیں تعمیر کرنے والے لوگ تھے، تمہاری بنیاد رکھنے والے تھے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ما بالو کے لا تتکلمین، کیا ہو گیا ہے کہ تم اب مجھ سے کلام نہیں کر رہے ہو اور مجھ سے جواب نہیں میرے سوال کا دے رہے ہو؟ تو یہ اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ انسان موت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ لہٰذا انسان جب موت کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو انسان کو اس دنیا کے دار فنا ہونے کا یقین ہو جائے گا اور انسان دار بقا کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسا تفکر عطا کرے کہ جس تفکر کے ذریعے سے ہم خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت صاحب العصر و زمان کی ظہور کی دعا کے ساتھ
آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔